بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری 14 سالہ خوبصورت سالی کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے آئی۔ میں جسے بچی سمجھ رہا تھا وہ تو پوری آگ نکلی۔ میری بیوی ہسپتال میں داخل تھی، اسی لیے میری ساس رات کو میری سالی کو میرے پاس چھوڑ کر ہاسپٹل میری بیوی کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے بچی سمجھ کر اپنے ساتھ سلا لیا تاکہ وہ کہیں نئے گھر میں ڈر نہ جائے، لیکن اس نے تو آدھی رات کو میرے ساتھ ہی بیڈ پر رات کے 1 بجے کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ میری سالی نور ہی ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت پورے گھر میں اکیلی تھی اور وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، تو شاید اسے رات کے اس پہر ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ نیم برہنہ سی نائٹی پہنے دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ ایاز بھائی، مجھے آپ کے گھر میں بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا میں رات آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں گزار سکتی ہوں؟ میری نظر میں تو نور ایک 14 سال کی بچی تھی، لیکن میں پہلی بار اسے یوں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کسی گلاب کی کلی کی طرح تر و تازہ تھی۔ 14 سال کی عمر میں ہی اس کا بدن بھرپور جوان ہو گیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی ہونے کے باوجود بھی نیم برہنہ نائٹی میں اس کے جسم کا ہر حصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ میری بیوی کی چھوٹی بہن تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے وجود سے نظر چرائی اور اسے سونے کے لیے صوفے پر تکیہ رکھ کر دے دیا اور خود بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگا۔ میری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے اور میری شادی کے وقت نور ایک 8 سال کی بچی تھی۔ میرا اپنے سسرال بہت ہی کم جانا ہوتا تھا، اسی لیے میں نور کو ابھی تک بچے ہی سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہ تو پوری قیامت بن چکی ہے۔ میں موبائل میں مگن تھا اور نور صوفے پر بے چین لیٹی تھی۔ رات کے اس پہر موبائل پر بھی ایک سے بڑھ کر ایک سامان سامنے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے سوئے ہوئے جذبات جاگ رہے تھے۔ میں نے رات کو آواز دے کر پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نور کہنے لگی، ایاز بھائی، یہ صوفہ بہت چھوٹا ہے اور میرے پاؤں صوفے سے باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں صحیح طرح سے لیٹ نہیں پا رہی۔ نور کی بات سن کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بیڈ پر آ جاؤ، میں صوفے پر لیٹ جاؤں گا۔ نور جیسے ہی بیڈ پر آئی تو میں اپنا تکیہ لے کر اٹھنے لگا، لیکن نور نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی، ایاز بھائی، آپ کیا ساری رات بیٹھے ہی رہیں گے؟ میرے ساتھ یہیں بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے لیے نور کے جسم سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے نور کی بات مان کر دوسری طرف کروٹ بدل لی اور موبائل چلانے لگا۔ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جسے میں ایک کم عمر بچی سمجھ رہا تھا وہ تو پوری شراب ہے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میرے دل میں جذبات کا طوفان ٹھاٹھے مارنے لگا، لیکن میں بہت مشکل سے خود پر قابو پا رہا تھا۔ لیکن پھر نور نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ میری اور صنوبر کی شادی کو 6 سال گزر چکے تھے اور ان 6 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب صنوبر نے میری خدمت میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ میری اور صنوبر کی پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے ہی نظر میں پسند آ گئے تھے۔ ہم دونوں کے پیار محبت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے شادی تک پہنچ گیا تھا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو صنوبر کے متعلق بتایا تو میری ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خاندان سے باہر وہ کسی صورت میری شادی نہیں کرے گی، لیکن میں صنوبر کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ ممکن ہی نہیں تھا۔ صنوبر کے بغیر تو ایک پل بھی گزارا کرنا مشکل تھا۔ ہم دونوں اپنی ہی محبت میں ساری حدود پار کرتے ہوئے تمام رشتے قائم کر چکے تھے۔ کالج میں جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر واپس باہر نکل جاتے اور کالج کے پیچھے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ میں نے اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں اس شادی کے لیے راضی نہ ہوئی اور میں نے صنوبر کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ جب میرے ماں باپ کو اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا، کیونکہ میں کوئی نوکری نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میری کوئی کمائی تھی۔ اور جب صنوبر کے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی ہماری شادی کے خلاف ہو گئے، اور وجہ یہی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کماتا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے صنوبر کے گھر والوں کو راضی کیا،
لیکن سنوبر کے گھر والوں نے ہم سے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا۔ کافی عرصے تک میں اور سنوبر فاقوں والی زندگی گزارتے رہے، لیکن جیسے میری نوکری لگی اور میرے حالات کچھ بہتر ہوئے تو سندل نے اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ لیکن اب وہ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھے، کیونکہ جب مشکل حالات تھے تو انہوں نے مجھے نہیں اپنایا تھا، اور اسی لیے میں سنوبر کے گھر نہ جانے کے برابر جاتا تھا، سال میں 1 یا 2 دفعہ۔ اسی لیے میں نے سنوبر کی چھوٹی بہن نور کو کبھی صحیح سے دیکھا نہیں تھا، نہ ہی میں اس بات سے واقف تھا کہ وہ اب 14 برس کی ایک خوبصورت لڑکی بن چکی ہے۔ خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے کئی سالوں تک محروم رکھا تھا، اور بہت زیادہ علاج کروانے کے بعد اب سنوبر ہمارے بچے کو جنم دینے جا رہی تھی۔ میرے گھر والے تو تھے نہیں، اسی لیے مجبوراً مجھے سنوبر کی ماں کو بلوانا پڑا، اور جب ہم سنوبر کو ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ سنوبر کو 1-2 دن ہسپتال میں داخل رہنا پڑے گا۔ پریگنینسی کے اس عرصہ میں سنوبر کو بہت سی بیماریاں ہو چکی تھیں، اس لیے اس کا کیس کافی مشکل تھا۔ سنوبر کے والد کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے سنوبر کی والدہ نے اس کی چھوٹی بہن کو میرے پاس ہمارے گھر میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں بہت عرصے بعد سنوبر کی بہن نور کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، اور میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں تو سنوبر کی خوبصورتی کا ہی دیوانہ تھا، لیکن اس کی چھوٹی بہن تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اور اسے دیکھ کر میں سنوبر کو بھول گیا تھا۔ نور نے سنوبر کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج بہت سے کیے، اور مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ سنوبر گھر میں نہیں ہے۔ اس نے سارے گھر کو سلیقے سے صاف ستھرا کر کے سونے کی تیاری شروع کی تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، میں جان گیا کہ نور آئی ہے۔ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت تھی، لیکن میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ نور تو کچھ اور ہی ارادہ لے کر آئی ہے۔ پہلے تو وہ صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت زیادہ اکیلے پن میں خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے کمرے میں ہی رات گزار لوں۔ میں نے نور سے کہا کہ اچھا کیا جو تم چلی آئی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ لیکن نور کو یوں نیم برہنہ نائٹی میں دیکھ کر میری نظریں بار بار اس کے جسم کا طواف کر رہی تھی۔ نور میرے چہرے پر نظریں جمائے بہت ہی توجہ سے مجھ سے بات کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا تو میں پہلے ہی نظر میں اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس وقت وہ صرف 8 سال کی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے دیکھتے ہی اسے اپنی آپی کی پسند پر رشک آنے لگا۔ اسے خوشی ہوئی کہ اس کی آپی کی قسمت اتنی اچھی ہے۔ نور کہنے لگی کہ اس دن کے بعد میں اس کے خیالوں میں بیٹھ گیا تھا، اور وہ یہی تصور کرتی کہ اس کی زندگی میں آنے والا شخص بھی بالکل میرے جیسا ہی ہوگا۔ نور منہ سے بات کرتے کرتے اپنی نائٹی کی ڈوری سے بھی کھیلنے لگی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بڑی بڑی آنکھیں اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے کئی مرتبہ اپنے ابا سے میرے لیے جھگڑا بھی کیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے ابا مجھے معاف کر کے ہمیں اپنا لے، کیونکہ وہ مجھے دوبارہ دیکھنے کو بہت بے چین تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ صوفے پر لیٹ گئی، اور میں بہت مشکل سے اس سے نظریں چرا کر اپنے فون میں دھیان لگانے لگا۔ کمرے کا ماحول اچانک ہی بہت گرم ہو گیا تھا۔ نور ایک جلتی ہوئی آگ تھی جو مجھے اندر تک دہکا رہی تھی۔ میں تو اسے ایک بچی سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی جوانی تو کسی کو بھی دیوانہ کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی۔ میرا دھیان بار بار بھٹک کر نور کے وجود پر جا رہا تھا، اور جب میں نے اسے بے چین دیکھا تو میں پوچھ رہا تھا کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ صوفہ بہت زیادہ غیر آرام دہ ہے، اور میں اس پر آرام سے نہیں سو سکتی۔ یہ سنتے ہی میں نے اس سے کہا کہ وہ بیڈ پر آ کر سو جائے اور صوفے پر میں سو جاؤں گا۔ وہ جیسے ہی بیڈ کی طرف آئی تو میں اٹھنے لگا۔ نور نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ایاز بھائی، آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ میں ایک طرف لیٹ جاتی ہوں، دوسری طرف آپ لیٹ جائیں۔ میں نور کی بے باکی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن میں خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ سارا دن سنوبر کے پیچھے میں نے ہسپتال میں کافی بھاگ دوڑ کی تھی، اسی لیے میں بیڈ کے ایک کونے پہ ہو کر لیٹ گیا اور اپنا فون چلانے لگا۔ نور کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، جس سے میں اس وقت گزر رہا تھا۔ فون چلاتے چلاتے ہی مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتہ نہ چلا۔
اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہو، اور جب میں پوری طرح ہوش میں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ نور میرے بہت قریب لیٹی ہوئی ہے، اس کی انگلیاں میرے جسم پر حرکت کر رہی ہیں۔ میرے اندر ایک طوفان سا اٹھنے لگا تھا۔ نور جان بوجھ کر میرے جذبات کو ابھار رہی تھی۔ وہ اپنے دلی جذباتوں کو تو باتوں باتوں میں پہلے ہی بیان کر چکی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، اور اب رات کے اندھیرے میں وہ اس طرح میرے قریب آ کے یہ بات ثابت کر رہی تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے بہت کچھ تھا۔ میں ایک مرد تھا اور بہت کوشش کے باوجود بھی میں خود کو نور سے دور نہ کر سکا، اور میں بھی کروٹ بدل کر اس کے قریب ہو گیا۔ نور تو جیسے اسی کے انتظار میں تھی۔ جیسے ہی اسے علم ہوا کہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ فوراً ہی اپنے جذبات مجھ پر لٹانے لگی، اور میں نے بھی اس کے ہر جذبے کی خوب پذیرائی کی۔ جب ہم دونوں اپنا مقصد حاصل کر چکے تو نور نے اپنے فون میں میرے ساتھ ہماری کئی تصاویر کھینچی، جن میں ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ ہم دونوں ہی بے حجاب تھے۔ میں نے نور سے کہا کہ اس طرح کی تصاویر فون میں نہ لے، لیکن نور کہنے لگی کہ اس تصاویر کو دیکھ کر اپنے بیتے ہوئے پلوں کو یاد کرے گی۔ میں اس کی ایک ایک ادا پر فدا ہو گیا تھا۔ وہ پوری طرح اپنی جوانی مجھ پر لٹا چکی تھی۔ اس کا نرم و نازک گلاب جیسا کھلتا بدن مجھے مدہوش کر گیا تھا، اور میں یہ تب بھول گیا تھا کہ میری محبوب بیوی اس وقت تکلیف کی حالت میں ہسپتال میں داخل ہے، اور وہ کبھی بھی میری بچی کو جنم دے سکتی ہے۔ نور کے ساتھ رات گزار کر جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہونے والا تھا۔ جیسے ہی میں ہسپتال جانے کے لیے نکلنے لگا، نور نے مجھے آواز دے کر روکا اور میرے قریب آ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا، اور مجھے چومتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ جاتے جاتے مجھے کچھ پیسے دے جائیں، میں نے بازار جانا ہے۔ نور کی بات سنتے ہی میں نے بٹوے سے ہزار کے 10 نوٹ نکال کر نور کے حوالے کیے۔ میرے ہاتھوں سے لے کر اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے بدلے میں اس کے ہونٹوں کو چوما اور گھر سے نکل پڑا۔ میں سارا راستہ خوشی سے سرشار جب ہسپتال پہنچا تو میری بیوی سنوبر کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ سنوبر زندگی اور موت کے درمیان بھول رہی ہے اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سنوبر کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان تھی، جبکہ ہسپتال جا کر میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ سارا دن میں سنوبر کے ساتھ رہا، لیکن سنوبر کی حالت پہلے سے بہتر نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دن سنوبر کو اور ہسپتال میں رکھنا ہوگا۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا کہ سنوبر جتنے دن ہسپتال میں رہی، مجھے نور کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جاتا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میری بچی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی۔ میں رات تک ہسپتال میں رہا، اور رات کے وقت میں سنوبر کی امی سے یہ کہہ کر گھر واپس آ گیا کہ نور گھر پر اکیلی ہوگی، واپس جانا چاہیے، کیونکہ ہسپتال میں سنوبر کے ساتھ کسی عورت کو ہی رکنے کی اجازت دی، اس لیے سنوبر کی امی کا رہنا بہت ضروری تھا۔ میں جب ہسپتال سے گھر واپس لوٹا تو نور بہت ہی خوش تھی۔ اس نے بہت ساری خریداری کی تھی، اور وہ مجھے ایک ایک کر کے سارے کپڑے پہن کر دکھا رہی تھی۔ اسے مجھ سے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت آرام سے میرے سامنے بنا کسی دوپٹے کے بے جھجک گھوم رہی تھی۔ اس کے کپڑے جسم پر اس قدر فٹ تھے کہ سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار میرے قریب آتی اور میں اپنے ہوش کھونے لگتا۔ اچانک ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں سنوبر آپی کی الماری کھول کر دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے نور سے کہا کہ اس میں بھلا پوچھنے کی کون سی بات ہے، تمہاری آپی کی تو الماری ہے۔ اس نے کہا کہ چابی دے پھر مجھے۔ میں نے اسے چابی دے دی، اور وہ سنوبر کی الماری کھول کر ایک ایک چیز دیکھنے لگی، اور سنوبر جو کپڑے میرے لیے رات کو پہنتی وہ نکال نکال کر مجھے دکھانے لگی، اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ اس میں سے آپ کو کون سا پسند ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی نیلے رنگ کی نائٹی پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ یہ سنوبر پر بہت جچتی ہے۔ یہ سنتے ہی نور وہ نائٹی اٹھا کر کمرے سے نکل گئی، اور جب کافی دیر بعد واپس آئی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ سنوبر کی نائٹی پہنی اس سے بھی کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے آگے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ میرے بدن پر زیادہ جچ رہی ہے یا آپی پر زیادہ جچتی تھی۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بہت محبت سے اس سے کہا کہ یہ تمہارے دودیا بدن پر بہت خوب لگ رہی ہے۔ سنوبر تو یہ پہن کر اتنی اچھی نہیں لگتی، تم لگ رہی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل لے کر سائیڈ پر رکھ دیا اور خود اس پر اپنی محبت لٹانے لگا۔ اسے اس نائٹی میں دیکھ کر تو میں بالکل ہی بے قابو ہو گیا تھا۔
मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हुस्न की देवी भी हो सकती है। लेकिन नूर तो हुस्न की सारी हदें पार कर रही थी। उसका पूरा बदन बहुत हसीन था और मैं हर गुजरते पल के साथ उस पर हावी होता जा रहा था। सारी रात उस पर अपने जज्बात लुटाने के बाद जब मैं सुबह अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने अभी अभी एक मुर्दा बच्ची को जन्म दिया है। यह सुनकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरी बीवी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक सनोबर की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे अपने बच्चे के इंतकाल का बहुत दुख था। मैं सनोबर को संभालते हुए घर ले आया। सनोबर को देखकर नूर का चेहरा उतर गया था। उसने एक अजीब सी नजर सनोबर पर डाली और कमरे में चली गई। मैंने सनोबर को कमरे में लाकर लिटा दिया। उसकी अम्मी ने मुझे सनोबर की दवाइयों से मुताल्लिक आगाह किया। मैं सनोबर की अम्मी के साथ बाहर लॉन्च में बैठा उनकी बात सुन रहा था कि जब मैंने नूर को सनोबर के पास जाते हुए देखा मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं जानता था कि नूर ऐसी कोई बात सनोबर के आगे नहीं कहेगी। थोड़ी देर में नूर वापस आई और अपनी मां से कहने लगी कि चले अम्मी, अब हम घर चलते हैं। और वो दोनों अपने घर वापस चले गए। मैंने नूर को आखिरी बार अलविदाई नजरों से देखा क्योंकि मैं जानता था कि अब हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। नूर को जाता देखकर मैंने एक ठंडी आह भरी थी। थोड़ी देर बाद जब मैं दूध का गिलास लिए अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने सनोबर से कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक औलाद चली भी गई तो हमें अल्लाह दोबारा औलाद से नवाजेगा। मेरी बात सुनकर सनोबर ने मुझे बहुत अच्छी नजरों से देखा और कहने लगी, जो मैंने खो दिया है उसे दोबारा पाना मुमकिन ही नहीं। सनोबर के लहजे ने मुझे चौंका दिया था। मैं उसके आगे ही बैठ गया और उसे कहने लगा कि ऐसी बात क्यों कर रही हो। सनोबर कहने लगी, नूर मेरी सगी बहन नहीं है, बल्कि वो मेरी फुफ्फो की बेटी है, जिसे फुफ्फो के इंतकाल के बाद अब्बा हमारे घर ले आए थे। लेकिन नूर को बचपन से ही मुझसे बहुत नफरत थी क्योंकि घर में हर चीज मेरी थी और उसे हर वो चीज चाहिए होती जो मेरे पास होती। अब्बा ने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस न होने दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझसे हसद में मुब्तला रही। उसकी नजर हर उस चीज पर होती जो अब्बा मेरे लिए लाते या जिसे मैं पसंद करती। जब मेरी तुमसे शादी हुई तो तुम मेरे घर आना जाना नहीं करते थे और मुझे इस बात की तसल्ली थी वो तुम पर अपनी नजरें नहीं जमाएगी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरे हसद में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए वो सब कर दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। सनोबर की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुझसे कह रही थी कि नूर ने जाने से पहले मुझे वो सारी वीडियो दिखाई है और सारी तस्वीर भी दिखाई हैं जिनमें हम दोनों एक साथ थे। सनोबर की बात सुनकर मैं सदमे में आ गया था। नूर ने सब कुछ जानबूझकर एक मकसद के तहत किया था और मैं उसके हाथों खिलौना बन गया था। सनोबर की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बाकी बच गई थी। उसने अपनी औलाद भी खो दी थी और शौहर भी। मैं सनोबर के आगे शर्मिंदगी से सर झुका गया था कि सनोबर ने मुझसे कहा कि वो जाते जाते मुझसे मेरी नीली नाइटी मांग कर ले गई है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा उसके बदन पर जचती हुई दिखाई देती है। मुझे लगा था जैसे सनोबर के लफ्जों ने मुझे जमीन में जिंदा गाड़ दिया हो। वक्त जज्बात के हाथों में मैं अपनी पूरी जिंदगी हार गया था और अब कभी सनोबर के आगे नजर उठाकर जिंदगी नहीं गुजार सकता था। नूर ने कुछ ही वक्त बाद मुझे ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। वो मुझसे हर बार एक बड़ी रकम का तकाजा और मेरे ना देने का कहने पर मेरी तस्वीर वायरल करने की धमकी दे दी। मैं जिसे 14 साल की एक सीधी सादी मासूम बच्ची समझ रहा था वो दरअसल एक फितना थी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मेरा और सनोबर का ताल्लुक मुर्दा हो गया था क्योंकि सनोबर अब मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत की निगाह से देखती थी। वक्त, लज्जत और मजे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। ये तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और हमारे चैनल सीधे रास्ते को जरूर सब्सक्राइब कर ले।